پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ رقم، پہلی بار 65,000 کا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 65,700 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ We recognize the pivotal role of the capital market in shaping economic landscape of our nation. Encourage the participation of retail investors. The gong we sound today echoes not only these walls, but across the financial corridor of our nation. ملکی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ معیشت کی بہتری کے باعث اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو معیشت کی بحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرتی رہے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 11 جنوری 2024 کو ہوگا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت کس کی منظوری متوقع؟ اقتصادی جائزے کی تکمیل پر اسٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا۔ اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی انٹرا انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں کیس کی سماعت۔ ممبر کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف 14 افراد نے درخواستیں دائر کی تھیں۔ احد چیمہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس سے بری۔ احتساب عدالت لاہور نے احد چیمہ کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ جج ملک علی ذوالقرنین اوان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پنجاب میں اسماگ کے ڈیرے، لاہور کا فضائی معیار مضر صحت۔ آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی تیسرے مہینے میں داخل، وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ رہے نہ ہی اسکول۔ رہائشی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ 60 دن میں 17,000 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ کی آبادی کا 85% حصہ بے گھر۔ اسرائیلی فوجیوں نے بیت الاحیاء میں کئی گھروں کو آگ لگا دی، اسکول بھی جلا دیا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، مائیں اپنے لختے جگر کو سینے سے لگائے روتی رہیں۔ شمالی غزہ سے گرفتار فلسطینیوں سے غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا۔ اسرائیلی میڈیا نے ویڈیو شیئر کر دی۔ اسرائیلی کارروائی پر حماس کے جوابی حملے بھی جاری۔ جھڑپوں کے دوران سابق اسرائیلی آرمی چیف کا بیٹا اور ایک میجر مارا گیا۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 89 ہو گئی۔ جے یو آئی آج ملک بھر میں یوم حرمت مسجد اقصی منائے گی۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ نان فائلر ملکی معیشت پر بوجھ، ملکی مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کا تناسب 10%، کل آبادی میں صرف 42 لاکھ افراد فائلر، نان فائلرز کاروباری افراد کے لیے درد سر بن گئے۔ پی پی 35 وزیر آباد اور پی پی 59 گھگر منڈی کی حلقہ بندیاں قلعدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا این 120 اور 123 کی حلقہ بندیوں کو دوبارہ دیکھنے کا حکم۔ جسٹس علی باقر نجوی نے لاہور اور حافظ آباد کی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ نون لیگ کی انتخابی سرگرمیاں جاری، قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، بھاولپور ڈیرہ غازی خان ڈویژنز کے امیدواروں کے انٹرویوز۔ میری 2 حلقوں کی چھوٹی سی سیاست ہے، راولپنڈی سے باہر سیاست نہیں کرتا، ادارے ہمارے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کسی چیز میں حصہ نہیں لیا، نہ کسی کے خلاف شہادت دی، چلے کے بعد کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی۔ پنجاب حکومت نے شیخ رشید کے خلاف 10 مقدمات کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ کراچی میں رفاعی اراضی کی کمرشل کیٹیگری میں منتقلی کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ سندھ حکومت سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری۔
मोहसिन नकवी का लाहौर घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा, मंसूबे पर काम की रफ्तार का जायजा, फिनिशिंग वर्क का मुशाहिदा। गुलबर्ग से घोड़ा चौक तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2437 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,16,925 तक पहुंच गई। To how we tackle Islamophobia, pick and choose who we want to invite to number 10 for tea and samosas, no policy, and we will not accept your definition as you Muslims decide to define it, because that's your experience of discrimination. No, we don't accept it. इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी रुकन असम्बली नाज शाह का पार्लियामेंट से खिताब, कहा मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं, हुकूमती अदादोशुमार हमलों के गवाह हैं। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के वाक़यात रोकने में नाकाम हो गई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी सतह पर कोशिशें असर दिखाने लगी। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने मुक़द्दस किताब की बेहुरमती गैर कानूनी करार दे दी। पार्लियामान ने सजा का कानून मंजूर कर लिया। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले को 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। बिल के हक में 94 अरकान ने वोट दिया। कानून का इत्तलाक मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती से मुताल्लिक वीडियोस पर भी होगा।